میرا جنوبی افریقہ کا سفر تھا تو علماء نے کہا کوئی ایک کتاب پڑھا دے. میں نے کہا کون سی پڑھنی؟ کہتے ہیں نتیجہ تحاویہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. کتنا وقت؟ میں نے کہا 4 گھنٹے. کتنا وقت؟ 4 گھنٹے. تو میں نے 9 بجے شروع کی، 1 بجے اٹھا. 4 گھنٹے کے درمیان نہ میں اٹھا نہ وہ اٹھے. 4 گھنٹے میں عقیدت تحاویہ پوری عقیدت تحاویہ. آپ کو میری بات میں یقین نہ لگے سفر میں تو آپ کتاب رکھ کے دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میں عقیدت تحاویہ کتنی رفتار سے چلا. یہ درمیان میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کسی بھی خطیب کے لیے مدرس ہونا کتنا ضروری ہے. علم آپ کا ہوتا ہو، درسی کتابیں آتی ہیں، پھر کتابت کا مزہ آتا ہے. الف لام میم توجہ نئے بات سے بیٹھو کے وقت پورا نہ ہو. سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں. ایک نام ام الکتاب ہے. ام کا معنی ہمیشہ معنی ہے. کبھی ام کا معنی خلاصہ، ام کا معنی بنیاد. تو یا ام الکتاب کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کا خلاصہ. قرآن کریم میں جتنے مضامین اللہ نے الف لام میم سے لے کے والناس تک بیان کیے ہیں، ان تمام مضامین کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا ہے. اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے، اس کے جواب کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ چاہیے. کتنے؟ زیادہ سے زیادہ. میرے لفظوں پہ توجہ رکھنا. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ قرآن کریم میں کیا بیان کیا ہے، یہ جواب دینے کے لیے آپ کو 5 سیکنڈ چاہیے بس. پورے قرآن میں اللہ نے 6 مضامین کو بیان فرمایا ہے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے. کتنے مضامین؟ کتنے؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 قرآن کریم میں اللہ نے 6 مضامین کو بیان فرمایا ہے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 نمبر 6. اب آپ مجھ سے سوال کریں، میں جواب دیتا ہوں، آپ اپنی گھڑی دیکھیں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. سوال کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ جواب توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے. کتنے سیکنڈ؟ 5 تو میں نے کہا. یہ پورے قرآن اگر ان 6 کے واحد مضمون ہے مجھے لکھ کے دو، میرے دعوے کو توڑو. میں کون سا اٹھ کے جا رہا ہوں، مجھے کون سی جلدی ہے، توڑو. کتنے مضامین ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6. آپ کو میں نے سبق سمجھا ہے، یاد بھی ہو رہا ہے. میں یوں سبق پڑھاتا ہوں، میں مدرسے میں سبق پڑھاتا ہوں، میں یوں سبق پڑھاتا ہوں. سبق طلبہ کو یاد کی درسگاہ پہ کراتا ہوں، یاد کرا کے اٹھاتا ہوں. تو جو یوں پڑھائے اس کو کھڑا کرنے کا بھی حق ہے، اس کو مارنے کا بھی حق ہے، اور ڈنڈا چلائے تو اچھا بھی لگتا ہے. یہ 6 مضامین اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، بولیے توحید. الحمدللہ رب العالمین توحید. مالک یوم الدین قیامت. ایاک نعبد احکام. کیا ہے؟ احکام. توجہ رکھنا. صراط الذین انعمت علیہم رسالت اور ماننے والے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ماننے والے. یہ ہے ام الکتاب. اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا. اس لیے
سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب فرمایا۔ قرآن کریم کے 6 مضامین، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان کیا ہے، مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان کیا ہے، ایاک نعبد میں احکام کو بیان کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام بولیے، ایک نام ام الکتاب کا معنی خلاصہ۔ جو 6 مضامین تفصیل سے اللہ نے 113 سورتوں میں بیان کیے، وہ سارے مضامین کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ لیکن ماننے والوں کے لیے اللہ آیت ایک طرح کی لائے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، نہ ماننے والوں کے لیے لفظ 2 طرح کے لائے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیوں؟ ماننے والوں کی ایک ہی قسم ہوتی ہے، نہ ماننے والوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ماننے والا ایک ہے، اعتماد کرتا ہے اور مان لیتا ہے، اور نہ ماننے والے 2 قسم کے ہیں، کبھی اس وجہ سے نہیں مانتے کہ جاہل ہوتے ہیں، کبھی اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ضدی ہوتے ہیں۔ وہ آدمی جس کے پاس علم نہ ہو اور جاہل ہو اسے ذاتین کہتے ہیں، اور جس کے پاس علم ہو اور سخت ضد ہٹ درمی بھی ہو اسے مغضوب علیہم کہتے ہیں۔ آج دنیا میں دیکھ لیں، ایک طبقہ ملحدین کا ہے، ایک طبقہ مبتدعین کا ہے۔ ملحدین کو دیکھو وہ نہیں مانتے کہ وجہ ضد ہے، مبتدع کو دیکھو وہ نہیں مانتے کہ وجہ جہالت ہے۔ اور ہماری جنگ دونوں سے ہے، ادھر ملحد ہے، ادھر مبتدع ہے، ادھر اہل سنت والجماعت ہے۔ نہ ہم الہاد والے ہیں، نہ ہم بدعات والے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ ہم نہ الہاد والے ہیں نہ بدعات، ہم اہل سنت والجماعت۔ یہ مستقل عنوان ہے، میں آپ کو عنوان دے رہا ہوں۔ میں 1 مہینہ بھی آپ کو اچھا رہا ہوں، میں ہر روز نئے عنوان پہ بولوں، ہر روز نئے عنوان۔ آپ دلائل لکھتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں، آپ کو سمجھ آئے دیوبند کیا ہے، آپ کو سمجھ آئے دیوبند کیا ہے۔ یہ تو میری بات ہے، میرے استاد کے نام اعلیٰ شیخ سرفراز تھے، ان کے استاد حسین احمد مدنی تھے، ان کے استاد شیخ الہند تھے۔ بتاؤ شیخ الہند کیا ہوگا؟ آپ تو مجھے سن رہے ہیں نا، آپ نے تو مولانا سرفراز کو نہیں سنا، آپ نے تو حسین احمد مدنی کو نہیں سنا، آپ نے تو شیخ الہند کو نہیں سنا، آپ نے رشید احمد گنگوہی کو نہیں دینا، آپ نے تو حاجی عبداللہ مہاجر ہوتی کو نہیں دے۔ مجھے سننے کے بعد آپ فیصلہ کرو کہ شیخ الہند کیا ہوگا۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ آپ کہتے ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ میں کہتا ہوں لیس الفتى من یقول کان ابی، الفتى من یقول ها النذا۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کہے میرا باپ پہلوان تھا، پہلوان وہ ہے جو کہتے ہیں مجھ سے پنجہ آزمائی کر۔ دیوبند کیا تھا؟ شیخ الہند کو چھوڑ۔ دیوبند کیا تھا؟ حسین احمد مدنی کو چھوڑ۔ دیوبند کیا تھا؟ قاسم نانوتوی کو چھوڑ۔ دیوبند کیا تھا؟ رشید احمد گنگوہی کو چھوڑ۔ ہم سے بات کر، ہم سے بات کر۔ لیس الفتى من یقول کان ابی، الفتى من یقول ها انا۔ ہم میدان لگا کے بیٹھے ہیں، دیوبندیت پہ اعتراض تیرے ذمہ ہے، جواب ہمارے ذمہ۔ ہم حلال زادے ہیں، ہماری رگوں میں حرام قبول نہیں ہے کہ ہم دوڑ جائیں۔ مجھے دکھ ان علماء پر ہوتا ہے جو پڑھتے دیوبندی مدرسے میں، چندہ دیوبندیوں سے لیتے ہیں، اور جب لیڈر بن جاتے ہیں دیوبندی کیا ہے، فرقہ واریت ہے۔ یہ تم 10 سال پہلے کہتے تو میں چندہ بھی مل دیتا۔